بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب تخت خلافت پر صدر نشین ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا چرچا اور آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچی۔ جس وقت بادشاہ ہرقل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سنا تو بڑا بے چین ہوا اور ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالچ دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے آمادہ کیا اور کہا کہ اگر مدینے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرے گا تو تجھے بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ نصرانی پہلوان مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینے کے قریب پہنچا تو اسے پتا چلا کہ مسلمانوں کے امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے ملاحظے کے لیے باغ میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ نصرانی پہلوان بھی باغ میں پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس درخت کے نیچے تشریف لائے اور ہاتھ کا تکیہ بنا کر زمین پر لیٹے اور بغیر کسی بستر اور تکیے کے سو گئے۔ آپ کو سوتا دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان درخت سے نیچے اترا اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی تلوار اٹھائی تو فوراً ایک شیر آپ کے پیروں کی طرف سے آیا، جس کی صورت دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا اور شیر چاروں طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیرا دینے اور آپ کے تلوے چاٹنے لگا۔ اس نصرانی کے گرنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے۔ جب آپ کی آنکھ کھل گئی تو شیر غائب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نصرانی پہلوان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ نصرانی بولا، جناب آپ کا رتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے، میں بے وقوف آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے یہاں آیا تھا، لیکن جب آپ سوئے تو جنگل سے شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہاں تو کوئی شیر نظر نہیں آتا۔ اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی، اے عمر، تو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ یہ غیبی آواز سن کر نصرانی پہلوان بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا، حضرت جنگلی شیر آپ کا پیرا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہ ہوں؟ یہ کہہ کر وہ نصرانی مسلمان ہو گیا۔